الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معزز حاضرین، دینی بھائیو، گزشتہ درس میں جن آیات کی تفسیر کی گئی تھی، میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ساتھ ادب اور گفتگو کرنے تعلق سے مسلمانوں کو تعلیم دی اور بتلایا کہ رسول کا مقام عام لوگوں کا مقام نہیں، رسول عام انسانوں سے اور عام مسلمانوں سے بہت اوپر، اور اس لیے ان کا ادب و احترام دوسرے لوگوں کے ادب و احترام سے زیادہ ہے، اور یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر. یہاں تک کہ رسول کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرنا بھی حرام ہے، منع نہیں، حرام ہے. اور اس کی سخت تلقین کی گئی کہ اگر کوئی آدمی ان آداب کا لحاظ نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نیک اعمال، نیکی اس کے نیک اعمال میں لکھے جائے، وہی ضائع ہو جائے اور وہ اپنے نیک اعمال میں اپنے نیکیوں کو بھی نہ پائے. آگے بھی آج کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، ان میں ایسے بھی ہیں جو دیہاتی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جن کے بات کرنے کا طریقہ مناسب نہیں ہوتا ہے. وہ عام لوگوں کی طرح رسول سے بھی بات کرتے ہیں، اور جیسے آپ آپس میں یا عبداللہ یا عبدالرحیم کر کے اے فلاں اے فلاں کر کے پکارتے ہیں، ایسے ہی رسول کو بھی پکارنے لگتے ہیں. ایسے لوگ کم عقل ہیں، کم عقل ان کو کہا گیا، عقل نہیں ان کے پاس کہ رسول کے مقام ہی کو نہیں سمجھتے. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کے حجرے کے پیچھے سے، یعنی جو آپ کے کمرے تھے، حجرے تھے جن میں ازواج مطہرات رہتی تھیں اور آپ بھی وہاں رہتے تھے، تو کہا اس کے پیچھے سے اگر جو لوگ آ کے پکارتے ہیں بلند آواز سے، اور تو ان میں اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. مفسرین نے اس آیت کے شأن نزول کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کچھ دیہاتی افراد ایسے تھے جو مسلمان تو تھے لیکن ان کو رسول کا ادب ہی نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا کیسے رسول کا ادب کیسے کیا جائے. تو آتے تھے تو باہر، کمرے کے باہر ہی سے آپ کو اسی طرح پکارنے لگتے جیسے ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں. رسول اللہ نہیں کہتے تھے، نام سے جیسے ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ایسے ہی پکارتے تھے. کہا اس طرح کا پکارنا یہ کم عقلی ہے، عقل مند نہ ہونا یہ ہے، ہونے کی علامت ہے. اس لیے کہ گویا وہ آدمی رسول کے مقام کو نہیں پہچان رہا ہے، رسول کی کیسے عزت کرنی چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور اسی لیے رسول کو بے ادبی کے ساتھ جیسے اپنے کو پکارتا ہے ویسے پکارتا ہے. اور اسی لیے ان کے بارے میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، جبکہ ان کے لوگوں کے لیے بہتر یہ تھا کہ صبر کر لیتے کہ رسول نکلیں، رسول آئیں اور رسول سے وہ براہ راست ملاقات کریں. کہا کہ اگر وہ لوگ صبر کر لیتے یہاں تک کہ رسول خود ان کے پاس نکل کے جاتے اور تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم. یہاں اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ انسان خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بھول چوک کچھ سے ہوتی ہے، لیکن اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا وہ رب بھی ہے جو اسے بخش دیتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر ایسی غلطی ہو بھی گئی
تو یہ نہ سوچے کہ غلطی ہو گئی، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے دربار میں آئیں اور اللہ سے مغفرت چاہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ہم معاشرے میں جیسے رہتے ہیں اور آج ہمارے ہاں جس طرح سنی سنائی خبروں کو ادھر ادھر پھیلایا جاتا ہے اور بغیر جانے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ہم ایکشن لینے لگتے ہیں، ریئیکٹ ہونے لگتے ہیں، اس کے سلسلے سے بہت ہی اہم تعلیم اس آیت کریمہ میں ہے۔ آج میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم لوگ بھی یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی چیز کہیں سے ہم نے پائی، سوشل میڈیا پر کوئی چیز ہمیں نظر آئی، اس کو بلا تحقیق کے ادھر ادھر ہم لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے، اور کسی کے بارے میں محض غلط فہمی تو نہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر ایک بڑی ہی عمدہ تعلیم دی ہے۔ کہا اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فاسق کہا بہت ہی جامع لفظ عربی کا ہے، یعنی وہ آدمی جس کے اوپر تم اعتماد نہیں کر سکتے، جو تمہارے نزدیک معتمد نہیں ہے، جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اس کی باتیں صحیح نہیں ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ایسا کوئی آدمی اگر تمہیں کوئی خبر دے کسی آدمی کے بارے میں، کسی شہر کے بارے میں، کہیں کے بارے میں کوئی خبر، عام بات کی کوئی خبر دے، تو پہلے یہ معلوم کرو کہ اس نے کتنا سچ کہا ہے۔ فتبینوا ان تصیبوا، کہا کہ اس خبر کی حقیقت جاننے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہ آدمی خود غیر معتمد ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے غلط بیانی کر رہا ہو سکتا ہے غلط صحیح بات بھی غلط پیرامی میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہو، تاکہ تمہارے اور اس کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تاکہ تم اس کا جس کے بارے میں جس کی بات سنا رہا ہے اس سے تم جھگڑ جاؤ۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ کہا کہ اس لیے پہلے تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی کو برا بھلا کہہ دو، کسی کے خلاف ریئیکٹ ہو جاؤ، کسی کے خلاف تم ایکشن لے لو، اور پھر جب حقیقت معلوم ہو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب حقیقت حال معلوم ہو تو خود پشیمان و شرمندہ ہو کہ ہم نے کیا کہہ دیا، اور بلا کسی تحقیق کے کسی کے خلاف کیسی بات ہم نے اڑا دی۔ اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے ایک شان نزول ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ واقعہ صحیح ہے اور بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرنے کے لیے قبیلے میں۔ جب وہ گئے تو ان کو ایک خبر، قبیلے والے کو یہ معلوم ہو گیا، خبر لگ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد ان کی یہاں کی زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ان کو خوشی ہوئی، بہت خوش ہوئے، اور اپنے قبیلے سے، اپنی بستی سے اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے کہ راستے ہی میں ہم آگے بڑھ گئے۔ لیکن ان کو یہ خبر پہنچی کہ وہ لوگ مجھے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی گئے تھے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے وہ لوگ نکل گئے، لہذا ڈر کر وہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے اور آگے اس قبیلے والوں کے پاس نہیں گئے۔ اور واپس آ کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ ہمارے خلاف آ رہے ہیں، ہم کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں چلا آیا، اور انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ خبر جب آپ کو لگی تو آپ نے، صحابی تھے آپ کے قاصد تھے، اس لیے آپ نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور کہا کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے ہمارے قاصد کے خلاف اور زکوٰۃ دینے سے منع کیا ہے، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور ان کے خلاف فوجی سرگرمی ہماری ہوگی، جنگ کریں گے۔ لیکن اسی درمیان اس قبیلے کے لوگ جو زکوٰۃ لے کر اپنے ہاتھ سے نکلے تھے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، وہ لے کر کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اور آ کر انہوں نے جب وہ آئے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو قاصد تھے جن کو آپ نے بھیجا تھا وہ ہمارے نہیں آئے، ہم تو خود جب نہیں آئے اور ہم کو معلوم ہوا تھا کہ آپ نے بھیجا ہے، تو ہم نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے اور ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، اس لیے ہم اپنے گناہ کی تلافی کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال لے کر آپ کے دربار، آپ کے ہاں خود حاضر ہو گئے، آپ اپنے قاصد سے، اپنے صحابی سے پوچھ لیجیے، وہ ہمارے ہاں نہیں آئے۔ اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ کسی بھی خبر کے جب ایسے ہی ملے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے
کسی قبیلے کے بارے میں، کسی خاندان کے بارے میں، کچھ لوگوں کے بارے میں، تو پہلے اس کی تحقیق کرو کہ بات کیسی ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کہی گئی ہے تو صحیح پیرائے میں کہی گئی ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں اس کو اس انداز سے پیش کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں وہ آدمی تو حسن زن رکھ رہا تھا، اچھی بات سوچ رہا تھا، اور آپ کو الٹا سمجھا دیا گیا کہ نہیں وہ تو آپ کی برائی کر رہے تھے. تو اس چیزوں کی تحقیق کرو خبر کے بارے میں، تب اس کے بعد ریئیکٹ ہو. یہ بہت بڑی تعلیم ہے خاص طور پر آج کے وقت میں بھی، کہ تحقیق کیا جائے خبروں کی. اور اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حدیثیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، باقاعدہ اصول بنایا علماء نے، ائمہ حدیث نے، کہ جو حدیث ہمارے پاس آتی ہے، اس حدیث کی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، اس لیے اس کی پوری تحقیق کی جائے اور ان لوگوں سے لیا جائے گا جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکے، جو صحیح ہوں، جو سچے مسلمان ہوں. اور اسی لیے بہت سارے ائمہ حدیث ان لوگوں سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے جو تقریریں کرتے تھے، لمبی لمبی تقریر کرتے تھے، چہرے سے تقویٰ جھلکتا تھا، ان سے نہیں لیتے تھے حدیث، اس لیے کہ وہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر پاتے، اتنا اہتمام کرتے تھے. تو یہاں یہ تعلیم دی گئی کہ تحقیق کرو، اس کے بعد تب کچھ ریئیکشن ہو تمہارا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس کے بعد صحابہ کرام کو تعلیم دی گئی کہ یہ جان رکھو کہ تم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہو، وہ آپ تم لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو ان کا کیا مقام ہے؟ ان کی بات کو مانو، وہ جو کہیں اس کو سنو، جو کہیں اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اور اگر تم یہ چاہو گے کہ رسول تمہاری بات مانے، رسول تم جو چاہتے ہو تمہاری خواہش کے مطابق رسول فیصلہ کریں، تم خود پریشانی پڑ جاؤ گے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تم یہ چاہو کہ رسول بہت سارے معاملے میں تمہاری اطاعت کریں، تمہاری خواہش کے مطابق فیصلہ کریں، تمہارے خواہش کے مطابق کہیں اور سنیں، تو تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے. رسول کی اتباع میں تمہارے لیے بھلائی ہے. رسول تمہارے کہنے کے مطابق رسول نہیں کر سکتے. اور اسی لیے آگے کہا کہ اللہ نے تم کو کتنی بڑی نعمت دے دی. میرے بھائیوں، اس نعمت پر ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور کہا کہ دیکھو اللہ کا انعام ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب اور پسندیدہ بنا دیا. تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے. یہ صرف صحابہ کرام، تابعین اور انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو پہلے گزر گئے، یہ خود ہم لوگوں کے لیے. خود ہم سوچیں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کی دولت، ہمیں وہ ایمان کی دولت دی اس نے جس کی برکت سے رمضان کا مہینہ بھی ہمیں ملا ہے، جس کی برکت سے ہمیں قرآن ملا ہے، جس کی برکت سے وہ رسول ملے ہیں جو رسول قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے انشاءاللہ، اور جن کی سفارش سے اللہ رب العالمین جنت نصیب کرے گا. یہ سارا کا سارا، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے اسی ایمان کی بدولت دی ہے جس ایمان کو ہمارے دلوں میں اللہ نے محبوب بنایا ہے. پھر کہا اللہ نے کہ لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، سکھاتے تھے کہ دعا کیا کرو، اللہم زینا بزینت الاسلام. چاندی سونے سے نہیں، اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے مزین کر دے، ہم کو ایمان کے زیور سے مزین فرما دے، ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت بھر دے. کہا اس کے بعد اور دوسری اسی کے ساتھ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور یہی نہیں کہ ایمان کی دولت عطا کی، ایمان کی زینت عطا کی، بلکہ تمہارے دلوں میں کفر، فسق و فجور اور گناہوں سے ناپسندی ڈال گئی. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ توفیق دیتا ہے کہ آدمی ایمان کی دولت سے جب مزین ہوتا ہے تو اسے نیکی اچھی لگتی ہے، بھلائی اچھی لگتی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا لگتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسروں کے حقوق کا خیال، یہ ساری چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں. اور کیا ناپسند ہوتا ہے؟ گناہ کے سارے کام، دوسرے کے حقوق کو دبانا،
دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، دوسرے کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا، یہ ساری برائیاں جن کو اللہ نے برائی اور گناہ کہا ہے، یہ آدمی کے نزدیک مکروہ، ناپسندیدہ اور مبغوض ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی نعمت کو اللہ نے ذکر کیا ہے صحابہ کرام کے لیے بھی، ان کے بعد والوں کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے، اور قیامت تک کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ یہی لوگ جن کو یہ نعمت ملے گی، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک اور فلاح یاب اور اللہ کے ہاں انعام پانے والے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، جس کو ملا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت اسے ملی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور آگے بتلایا کہ معاشرے میں، جس معاشرے میں رہتے ہو اس معاشرے میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم آپس میں صلح کا راستہ بناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کرو۔ جہاں بھی معاملہ خراب ہو وہاں معاملہ کو بگاڑنے، آج ہمارے یہاں کیا ہے، اگر معاملہ ہم دیکھتے ہیں کسی دو آدمی کے درمیان خراب ہوا تو بجائے اس کے کہ اس کو بنائیں، اس کو اور بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں آدمیوں کے درمیان برائی اور بڑھ جائے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، اور اسی طریقے ہماری بولی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اگر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مسلمانوں کے مومنین کے دو گروہوں میں اگر کبھی اختلاف ہو اور جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ صلح کرانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ یا حرام ہے، لیکن اگر دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جائے تو جھوٹ جائز ہے۔ یہ جھوٹ جائز ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بول کر آدمی دو آدمیوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو دور کرا کے صلح کرا دے۔ اور فَإِن بَغَتْ، اور کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور یہ دیکھو کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس سے قتال کرو، اس کو روکو جو جھگڑا کا، جو ظلم کر رہا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم پر لوٹ آئے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اس کی مدد کر دیں، اس کا تعاون کر دیں، ظالم کی مدد کیا ہے؟ کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو مظلوم پر ظلم کرنے نہ دو، اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ اللہ نے یہی کہا کہ دونوں کا عدل و انصاف کر لوٹا دو، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور جب دونوں لوٹ آئیں، صلح کرنے کے لیے تیار ہوں تو اب صلح کرا دو عدل و انصاف کے ساتھ، اور عدل کا راستہ، انصاف کا راستہ اختیار کرو۔ پہچانو کہ عدل و انصاف کیا ہے، دوسرے کے بارے میں غلط بات نہ کہو اور دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والا پسند کرتا ہے۔ اور اسی بنیاد سے کہا کہ یاد رکھو کہ معاشرے میں ہر آدمی، ہر دونوں مسلمان یہ بھائی بھائی ہیں، لہذا بھائی بھائی آپس میں کیسے رہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کا راستہ اپناؤ، صلح کراؤ، جھگڑا نہ ہونے دو، دونوں کو سمجھاؤ، دونوں کے درمیان اختلاف ہو تو اختلاف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ واتقوا اللہ، اور اپنے عمل کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے پر رحم کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت کو بلانے کا یہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے، اس کی نورانیت سے اپنے دلوں کو منور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔